یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھیانی میں دے سب فرق میدان آیا اچھیانی میں دے سب فرق میدان آیا پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا کچھ ہمیں بھی اپنا چہرہ باطن سوار کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا محروم کر دیا محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا دنیا بہت ہی تنگ
مسلمان سے ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان سے ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا مغرب میں مارا مارا نہ پھر اعتدائل مغرب میں مارا مارا نہ پھر اعتدائل دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ نظرانِ عقیدت پیش کیتا شاعر نے حضور آپ فرمانے نے کہ جیویں آقا دی ذات وچ عیب کوئی نہیں انج ذات کسے دی ہور کوئی نہیں جڑا مندہ ہے وہ بولے ساڑھے آقا جب کوئی جگ دے وچ ہے سارے بولو ساڑھے آقا جب جگ دے وچ رب تعالیٰ نے کہا قرآن دی کتاب میں کائنات دے اندر نہیں بھیجی کہ قرآن جس نبی دی سنامہ بڑھ کے آیا اس نبی دی کائنات دے وچ کون ہو سکتا ہے تو فرمانے ہیں کہ جنہیں آقا دی ذات وچ عیب کوئی نہیں انج ذات کسے دی ہور کوئی نہیں اسی سونے دے در تو پن دے ہاں کسے در تے جان دی لوڑ کوئی نہیں کہ جنہیں آقا دی ذات وچ عیب کوئی نہیں انج ذات کسے دی ہور کوئی نہیں اسی سونے دے در تے پن دے ہاں کسے در تے جان دی لوڑ کوئی نہیں اور ایسی آقا نے کرم نوازی کی تھی سانو رہی کسے لوڑ دی تھوڑ کوئی نہیں مدنی بندے دی ذات تے ایک پاسے میرے آقا دے جوڑے آدھا جوڑ کوئی نہیں مدنی بندے دی ذات تے ایک پاسے میرے آقا دے جوڑے آدھا جوڑ کوئی نہیں وہ
دا رتبہ نہ کوئی تولے، او دا رتبہ نہ کوئی تولے، او کیڑا ہوندی ریس کرے جندے منہ وچ رب بولے۔ 5 منٹ کی حاضری کے لیے محمد حذیفہ سیفی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں ڈھلا ہوں، تو بھی ڈھلے ہو جاتے ہو، مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شناخان مصطفیٰ۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میں نے نبی کر دیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ اللہ ثنا خان حضور علیہ السلام دی بارگاہ میں قسمانہ دے اندر ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے سن، جن سینی ٹھنڈ پیا کو سبحان اللہ۔ میں تواڈے جگر دی گرمی، عشق رسول دی گرمی چیک کرنی کتنا پتر سوان واسطے آئے ہو، ٹھنڈ دے موسم دے اندر وضو کیتا، وضو کر کے مسجد دے اندر آئے، اتنی کھیچل کیتی، اپنی نیند ختم کر کے حضور دے ذکر واسطے آئے جی، آ کے پھر بھی نہ بولیے تے پھر سو جانا ہی چنگا سی۔ خدا دی قسم ہے جیڑی زبان چوکاں دے وچ کھلو کے لوکاں دے بارے غلط بولے، لوکاں دے بارے فساد بولے، لوکاں دے بارے گالیاں گلوچ بولے اور منڈی دے اندر جھوٹ بول کے اپنا مال مکواوے، خدا دی قسم ہے اس زبان نو لوکی ہر بندہ استعمال کر رہا، زبان او چنگی ہوندی جڑا سونے نبی دے ذکر وچ بولے یا خدا دے ذکر وچ بولے۔ جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری زبان جدو بھی کھلے اللہ اور اللہ دا یار دا ذکر ہوئے، اور خدا دی قسم ہے میں دعوے نہ لانا کہ جدو بندہ دنیا تو جان لگے گا نا آخری ویلا ہوئے گا، ملک الموت سامنے ہوئے گا، روح کٹن آئے گا، اس ویلے زبان دوتے تو آنے ایک کلمہ جاری ہوئے گا کہ ساری زندگی جس نبی دا کلمہ پڑھیا، ساری زندگی جس نبی دے نال پیار کیتا، اج جان دین لگیا اس سونے نبی دا کلمہ زبان دے آ جاوے گا۔ تو اس واسطے محبت نال محفل دے اندر آؤ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحاں چھوٹیاں چھوٹیاں پڑھتے رہے کرو، خدا دی پاکے، اے اللہ تو پاکے، رب العالمین دی رحمت جوش کے اندر آ جائے، اور جوش کے اندر رب آ کے فرماوے، اے میرے بندے میں نو تو پاکے
میں گناہوں تو پاک کر دیتا ہوں. اس واسطے محبت نال کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ. کوڑے دے تاجدار پیر سید شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ کا ایک کلام اس تو بعد قبلہ ستار صاحب کو دعوت میں دیاں کا حضور دی سناخانی دے واسطے تسی محبت نال فرماؤ سبحان اللہ. کیا توجہ آپ دی پیر صاحب فرمانے نے کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی. ہر بندے دے مقدر ہی سونے نبی دے در دی گدائی نہیں، بلکہ اللہ جس کو چوڑے اس کو اپنے یار دے در دی گدائی دے دے دے. تو پھر سماعت کرو. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. اور رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی. رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی. اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. اس والا بندہ بولے سبحان اللہ. آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. آج کوئی کہے مکہ اعلیٰ، کوئی کہے مدینہ اعلیٰ، کوئی کہتا ہے مکہ شان والا، کوئی کہتا ہے مدینہ شان والا. لیکن میں کہتا ہوں خدا کی عزت و جلال کی قسم، جس جگہ پہ میرے نبی کا قدم لگ جائے وہ جگہ ساری کائنات سے اعلیٰ. میرے نبی کے کرم لگے وہ کائنات میں سب سے زیادہ. مسئلہ چلتا چلتا حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے پاس گیا. عرض کرتے ہیں یا حضرت یہ ارشاد فرمائیے مکہ اعلیٰ ہے یا مدینہ اعلیٰ ہے، مکہ شان والا ہے یا مدینہ شان والا ہے. تو جملہ سن، اگر دل مچل جائے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کی داد دینا میرے لیے کافی ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ اگر مکہ کے اندر میرے آقا کے قدم لگے مکہ اعلیٰ ہے، اور اب مدینے میں میرے آقا کے قدم لگے کائنات میں مدینہ اعلیٰ ہے. پہلے مکہ اعلیٰ، مدینہ اعلیٰ اور مقام اعلیٰ. جس جگہ پہ میرے نبی کا قدم لگے وہ مقام اعلیٰ. ارے خانہ کعبہ دیکھو، مکہ المکرمہ دیکھو جہاں پہ آب زمزم موجود ہے، لیکن مدینہ کی شان دیکھو، ادھر آب زمزم ہے، ادھر ساقیے کوثر ہے، ادھر مقام ابراہیم ہے، ادھر امام ابراہیم ہے، ادھر سیدہ خدیجہ کا مزار ہے، ادھر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ منورہ راقیہ ساجدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار ہے. مکہ میں لڑائی حرام ہے، مکہ میں لڑائی حرام ہے اور مدینہ سے جدائی حرام ہے. مکہ میں لڑائی حرام ہے، مکہ میں لڑائی حرام ہے اور مدینہ سے جدائی حرام ہے. حتیٰ کہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ ادھر کعبہ ہے، ادھر کعبے کا بھی کعبہ ہے. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ بولے، آپ نے فرمایا کہ حاجیوں آؤ آؤ، اے حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے،
تو دیکھ چکے اب کعبے کبھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کبھی کعبہ دیکھو۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے کسپنا دے اندر ہدیہ نظران عقیدت لگان دے واسطے صوفی عبدالستار صاحب آپ تشریف لانے نے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی سنا دے نے محبت نال جاگن دا ثبوت ہے نعرہ تکبیر۔ میں اتنا بولا تو اسے موڑ بھی نہیں بول دے، اچھا بولو نعرہ تکبیر۔ بھائیہ میرا سنے تو چھڑاکی تو اڈا بھی خور ساڑھنا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ربی وحدانیت اعلان سجا چاہ کے نعرہ تکبیر، دونیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، شناخان مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب احترام علماء ذی وقار، نقیب محفل، عاشقان مصطفیٰ، میزبان محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا حضور کی بارگاہ میں ہم سب جمع ہیں، دعا ہے اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنے محبوب کے تصدق سے اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے، اور محفل میں آنے والے تمام عاشقان مصطفیٰ اور محفل سجانے والے تمام عاشقان مصطفیٰ کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ اس نیت سے درود پاک پڑھے کہ ہم جب بھی آقا حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، آقا حضور اپنی شان کے مطابق درود سنتے بھی ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مختصر سی کہانی ہے، میں جو کچھ بھی ہوا آقا کی مہربانی ہے، میں جو کچھ بھی ہوں آقا کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اور وہ سوے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا تاجدار پھرتے ہیں، اور کوئی کیا پوچھے تیری، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے عاشق
10,000 دیتے ہیں یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کملی والے یا رسول اللہ سونیا کملی والیا نبیاں دی صف اندر جویں تسی سجے میں سجنا نہیں تیری ذات تے درود و سلام پڑھدا درود و سلام پڑھدا دو جگ بجے تک رجیا نہیں دلاں دے پرویرا عربیا میرے بنا پڑھدا تیرے گیا کسے کجیا نہیں سارے نبی سردار تصدیق کر کے ہر ڈنڈا ڈنکا اجتے کسے دا بجیا نہیں ڈنکا اجتے کسے دا بجیا رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت جناب صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب آپ تشریف لے کے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید سنگ بسم اللہ جی آیانوں تمامی احباب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں محفل کو نظام کو درم بارگاہ میں جا کر میں نے مدینہ شریف میں پیش کیے حضور کی بارگاہ میں وہی آپ کی سماعتوں میں نظر کرتا ہوں کلام ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور اسے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں یہ کلام حضور کی بارگاہ میں پیچھے کھڑے ہو گئے تو پہلے پیش کر کے میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو بڑا ہی لطف آیا محبت سے سب حاضری پیش کیجیے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے دل کو ہم بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو شکر کر وہ تیرے
جزاک اللہ ماشاءاللہ سبحان صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری علماء اہل سنت والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال له تعالى في كلام المجيد والذين آمنوا أشهد بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم على حبيبك خير خلق كله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من اللهوات مقتهمين فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة ساؤنڈ کو نا آواز کو بالکل سادہ کرنا ٹھیک ہے حضرت ایک زبان بھی خاموش نہیں محبت ہو ذوق ہو شوق ہو اور قربان جاؤں حضرت جی یہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی مرید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ حضرت کا طریقہ کار تھا کہ آپ نا دکان سے اخروٹ خرید لیا کرتے تھے اور پھر جا کے نا آپ وہ بازار میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور بچوں کو اکٹھا کر کے نا آپ فرماتے تھے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنی کروڑ دوں جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنی اور بغداد شریف کے بچوں کا یہ مشغلہ تھا سارے حضرت کے پاس اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ اللہ اللہ کہتے جاتے تھے ضرورت فروغ دیتے جاتے تھے یہ بھی دور گزرا ہے ٹھیک ہے یہ بھی دور گزرا ہے اصل میں حضرت کیفیات ہے نا کبھی دل کرتا ہے کہ اب میں خود یاد کروں اور کبھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے اب کسی کے منہ سے سنوں کیفیات ہے نا صوفیہ کبھی دل ہوتا ہے میں خود یاد کروں کبھی دل کرتا ہے کسی کی زبان سے سنوں یہ باقاعدہ روایت بھی موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر تھے تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن کریم سنا تو حضرت قرآن کریم تو وہ ہے نا جو حضور نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں نازل ہے تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن کریم تو آپ کے قلب مبارک میں نازل اور ہم نے قرآن کریم آپ سے سیکھی تو میں آپ کو قرآن کریم کیسے سنا سکتا ہوں تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کا کلام کسی کی زبان سے کیفیات اور آج حضرت یہی ہے کہ آج یہ کیفیات ہمیں دکھائی کرنا کرنے والی نہ سننے والی دونوں ایمان پڑ گئی اس لیے کیا بھی کرو اور سنا بھی کرو خوب کیا کرو اور دیکھو یہاں تو یہ جو مساجد ہوتی ہیں پتہ کیا ہوتا ہے جو خطیب ہوتا ہے نا وہ خود نہیں بولتا
وہ ساڈے جہا خطیب تو بالکل ہی نہیں بولتا، سامنے بیٹھے نے بلوانے، جتنی مستی اور کیف تاری کر دو گے اندر سے پھر پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا۔ جب بھی وہ جب موقع ملے دیکھنا جی، یا تو طرح کہ ہمیں ایک انداز نہ بتایا گیا، صرف اتنا ہی آگے ابھی ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے کوئی بندہ ذکر کر لے گا، نہیں باقاعدہ انداز بتایا۔ اور انداز کیا تھا؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا او انت مجنون، تیرا انداز ایسا ہو کہ دیکھنے والا کہیے تو دیوانہ ہی ہو گیا، صرف اتنا ہی کہا گیا کہ بس ذکر ہی کرنا ہے، وہ کہتا انداز بتایا۔ انداز کیا؟ او انت مجنون، دیکھنے والا یہ کہ یہ تو مجنون ہو گیا، یہ تو دیوانہ ہو گیا، یہ تو دیوانہ ہو گیا۔ تو آپ سچ بتائیے گا، ہمیں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں؟ اور دیکھو جی، میں باپ سے کہا کرتا ہوں کہ حضرت ہم تو اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ نے پاک نے ہمیں نواز کتنا دی۔ دیکھو نا کتنی خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اتنے خوبصورت لوگ ہیں، آپ کے لیے نیچے کتنا خوبصورت کلام نیچے، تو ہم پھر بھی ذکر کرنے کو تیار ہیں۔ تو میں اب آپ سے کہا کرتا ہوں کہ قربان جاؤں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو کوئلوں پہ لیٹ کر بھی حد حد کے نعرے لگایا کرتے ہیں، اور یہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ آپ کبھی پیاز دیکھیں نا تو پیاز کے اوپر ایک خشک چھلکا ہوتا ہے پہلے، ٹھیک ہے، اس کو اتارے تو پھر ایک اور چھلکا ہوتا ہے تھوڑا سا بھاری، پھر اس کو بھی اتارے تو پھر ایک موٹا سے چھلکا اترتا ہے، ٹھیک ہے، وائٹ اس کا کلر ہوتا ہے، کہتے جیسے اس پیاز کے چھلکے کا کلر ہے نا، ایسی حضرت بلال حبشی کی کمر کا نام تھا، کیونکہ ماس تو جل گیا ہوا تھا، چربی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت کو کبھی گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا اور آپ کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور کبھی حضرت کو کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا تھا، لیکن قربان جاؤں حضرت کی استقامت پہ آپ پھر بھی حد حد کے نعرے مارتے تو آئے تو وہ پھر میرے بزرگ مجھے یاد آ جاتے ہیں جو اکثر فرماتے ہیں دکھ کے ساتھ، یار ساڈے بڑے تھے وہ جنہوں نے لوہے دے چنے چبے، وہی لوہے کے چنے چبائے، کیا کیا نہیں مارے کھائیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب صحابہ کی تعداد 39 ہوئی، انہوں نے کی یا رسول اللہ اجازت دیں آج اعلان کاری دیں ہیں، حضور نے فرمایا نہیں صدیق ابھی اخفائی بہتر ہے، عرض کی نہیں حضور آج۔ تو یہ اسلام کے سب سے پہلے مبلغ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، جنہوں نے حرم شریف میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے باز فرمایا، اور لکھا ہے کہ حضرت کو اتنا مارا گیا کیونکہ صحابہ رحیم الرضوان حضور نبی علیہ السلام کے ارد گرد، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بہت مارا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اپنے کاغذوں میں اس وقت چھوڑا تھا جب انہوں نے سمجھا کہ حضرت کی روح پرواز کر گئی ہے، اور اتنا مارا گیا تھا، حضور کا چہرہ اتنا سوج گیا تھا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت یہ آج تو کچھ بھی نہیں، آج تو دیکھو نا حضرت ان کا نام لو تو وہ لوگ آپ کو ہار ڈالیں گے، وہی مجھے کیا تو 2 سال لگی یا میں کسی اور سیارے سے آئی، کچھ بھی نہیں، بس کیا ہے حضرت جب تک بکے نہ تھے کوئی، میں کو آپ کے تصور میں وہ پہلی بار تو نہیں آیا، یہ بڑا خجل ہوں دے رہی ہے، کبھی سانو کسی نے پوچھیا بھی نہیں دیا، یہ ساری بار ہی ان کی، میں پہلی بار نہیں آیا، میں سے بڑی بار آیا، پوچھیا بھی نہیں کسی نے، پانی نہیں پوچھیا کبھی۔ تو آج کیا ہے جب حضرت ان کا نام لگ گیا، پھر حضرت آج صوفے بھی بیٹھے ہیں، گلے میں ہار بھی ڈالے گئے ہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی انمول ہو جو ساری عمر دی ہے کمائی، جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائی ہے، سونے کے ساتھ لگاؤ تو پھر دیکھو حضرت تمہیں بھی انمول کر دیں گے، تمہیں بھی انمول، اور جو بکا نہ لگے وہ سارے انمول ہو گئے، وہ سارے یہ بھی مصنوعی شریف ہے، اور کتابیں پڑھا کرو، کتابیں پڑھا کرو۔ مجھے وہ بندہ، میں اکثر باپ کو کہتا ہوں نا، وہ کہتا جی میں تو پڑھیا تو میرے کو سمجھ نہیں ہے، میں تو پڑھن بھی تاں بیٹھا گا پڑھ کے مولویاں لڑاں گا تاں تینوں سمجھ نہیں آئی ہے، ایسے نہیں پڑھنا کہ پڑھ کے بندے کا پتر بنا گا، یہ بھی لوگوں کو بڑی عادت ہے۔ میں نے ایک بندے کو کہا میں یہ کشف المجوب پڑھیا کر، کہتا مجھے تو سمجھ نہیں آئی، میں تو پڑھی بھی تو تاں ہی ہے تو مولویاں لڑنا جا کے ہیں، یہ تو ایسے نہیں پڑھتا نا کہ میں بندہ بننا ہے، تو پھر کشف المجوب نے اپنا کھولنا تھا تجھ پہ، اس کتاب کو عام کتاب نہ سمجھنا،
نہیں صوفیہ نے کہا بھائی جس کو کوئی مرشد نہ ملے وہ کشف المجور کو پڑھنا شروع کرے، داتا صاحب کا فیض ملنا شروع ہو جائے۔ یہ کہ بزرگوں کی کتابیں ہوتی ہیں، بزرگوں کا حال ہوتا ہے، یہ بزرگوں کا حال ہوتا ہے۔ تو آپ جب اس کو اسی لیے پڑھیں گے نا کہ میں قرب الہی کا متلاشی، میں نے جناب وہ جڑی سر کی ٹرین جاندی مدینہ پاک مودے چ بیٹھنا ہے تو پھر کشف المجود تمہیں بڑا کچھ بتائے گی۔ تو جی ارادہ ہے کہ پڑھ کے نا کشف المجود جڑے مسجد کے مولوی صاحب نے انہوں نے بتانے نہیں جا تو پھر کشف المجود نے کھ نہیں کرنا، کھ نہیں بتانا۔ یہ کتابیں بزرگوں کا حال ہے۔ اسی طرح مسنوی شریف ہے، اسی طرح مکتوبات شریف ہیں، ٹھیک ہے، خصوص الحکم ہے، یہ اتنی کتابیں، یہ حال ہے بزرگوں کا۔ فوائد الفقہ شریف ہے، یہ حال ہے بزرگوں کا۔ تو اس میں لکھا ہے حضرت نے مسنوی شریف میں، مولانا روح فرماتے ہیں کہ بادشاہ تھا تو اس کا مزاج ذرا ادبی تھا، جاہل نہیں تھا، ادبی مزاج تھا۔ تو اس نے اپنے جو ہے نا دربار میں سارے رنگ جمع کر رکھے تھے، علماء بھی تھے، ٹھیک ہے جی، حکماء بھی تھے، صوفیاء بھی تھے، حفاظ بھی تھے، قرہ بھی تھے، ثناخواں بھی تھے۔ جو اس کا دل کرتا نا، لوگ آج علماء دی والی آج بیان ہوں، ٹھیک ہے، آج جناب ماشاء اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بیٹھ جو جاتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حق اہل سنت والجماعت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جمیل احمد صاحب دل کی عطا گرامیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ راشد رضوی صاحب آپ کی تشریف۔ ماشاءاللہ اللہ قبلہ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت وہ تو بادشاہ کا جو مزاج ہے نا بڑا ادبی تھا، تو جو محفل دل کرنا بنا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نا اس میں اپنے دربار میں ایک بہروپیہ بھی تھا، اس کا کام کیا تھا، مختلف روپ اختیار کر کے نا آگے بادشاہ کو خوش کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ جب بھی اس نے وہ روپ بدل کیا نا تو بادشاہ نے اس کو پہچان لیا اور کہنا لایا تو اپنا ہی بندہ ہے۔ ایک دن اس نے نا تنہائی میں سوچا لایا بھائی اس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا ہے وہ تو آج تک نہیں میں کر سکا، تو کہیں یہ نہ ہو کہ بادشاہ مجھے چھٹی نہ کروا دے۔ تو بادشاہ کے دربار میں نہ آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اس کردہ حضور اگر جانتی ہے مان پاؤں تو کچھ عرض کرو۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں بھائی، عرض کی حضور اس کام کے لیے آپ نے رکھا ہے مجھ سے تو آج تک نہیں ہوا، میں جب بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کو روح بدل کے تو آپ نے تو پہچان لی، تو اب حاضر ہوا ہوں کہ بس ایک موقع عنایت فرمائے کہ آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کر سکے۔ تو بادشاہ اعتماد ہونا چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا ہے جا تجھے موقع دے، اور یہ بھی سن لے اگر تو کامیاب ہو گیا مجھے دھوکہ دینے میں، میں تجھے نہ پہچان سکا تو تو جو مانگے گا دے دوں گا، بادشاہی بھی دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ گھر گیا، جا کے اس نے میری طرح جناب وہ لیا شلیہ بدلا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو شہر میں آنے کا واحد ایک راستہ تھا نا وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ بندہ سے آنا تھا، اس کو پتا تھا اللہ والوں کی انداز کیا ہوتی ہے، گھر والوں اس کو پتا تھا ان کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ وہ بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر لی اور کہنا شروع کر دیا بس اللہ اللہ۔ وہ ایک بندہ بھی گزرا بھی کیا بابا ہے تو کہندا کی
اللہ دوسرا گزرا اس نے بھی دیکھا بابا آیا تو کہتا کہ اللہ ایسی باتیں تو آپ کو پتہ بڑی جلدی بھی مشہور ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آگ کی طرح خبر پھیل گئی کہ جی باہر کو بابے نہیں آئے کہ کئی جانے نے بس اللہ وہ لوگوں نے آنا شروع کر دیا تو جس کے کھیت میں جو تھا نا اس نے آتے ہوئے وہ بھی لے آنا لا کے اس میں رکھنا لیکن کیا دیکھنا اگلے دن وہ جو ہے نا آ کے دیکھنا کہ چیز بڑی بڑی گل گئی ہے لیکن بابے نے ہاتھ نہیں لگایا لوگوں کے دلوں میں بابے کی قدر اور بڑھ گئی ہے اور قدر بڑھ گئی اب وہ خبر ہوتے ہوتے مولانا روم فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے محل میں بھی جناب بھائی کو اللہ والا ہے اس نے جاسوسوں کو بلا کر کہا جا کے چیک تو کرو اللہ والا ہے تو ایک کال کو جو لیکن وہ بھی اندر کا بندہ تھا اس کو پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہونا اس لیے اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی وہ جو ہے نا جاسوس ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عقیل احمد ظہیر صاحب آپ سٹیج دی زینت بنیں دل دی عطا کرائیں دے نال خوش آمدید کہہ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ نہیں اللہ نے اس طرح کی تھی اس نے بھی کوئی جو ہے نا وہ ویک پوائنٹ نہیں دیا بس آنکھیں بند اور بس اللہ ہے ہاں اللہ والوں کی یہی انداز ہوتے ہیں آپ کبھی یہ کیمیا سعادت پڑھی کبھی آپ عوارف المعارف پڑھیں کبھی آپ مکتوبات شریف پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ وہ لوگ تھے کیا یہ اکابرین میں ہے حضرت اسد حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی تو امام ابو القاسم کشاری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کا ولی رہتا ہے تو فرماتے میں نے اس کی زیارت کا ارادہ فرمایا تو میں کہتا ہوں یار کتنا سونا دور تھا جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جاتے تھے اب تو جس سے پوچھ لو میری طرح کہتا ہے میں ہی ولی باقی میرے یہاں کوئی نہیں ہے آج کل غوث بھی میں ہی ہیں قطب بھی میں ہی ہیں مجدد بھی میں ہی ہیں کلندر بھی میں ہی ہیں سارے ہوتے آج کل میرے کول ہی اللہ قربان جاؤں دیکھو کتنا سونا دور تھا جو سارا کچھ ہی تھے لیکن وہ کہتے تھے ہم کچھ بھی نہیں اور آج دیکھو حضرت ہم کچھ بھی نہیں ہم کہتے ہیں ہم سارا کچھ ہی دیکھو نا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بیس گناہی بھریا میں پھرا لوگ کہن درویش خواجہ غلام فرید برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی بے دم واسی ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے اتنے بڑے لوگ اور میاں محمد بخش صاحب اللہ عارف کھڑی شریف ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا چھوٹی گل ہے اصل میں رب ادھر سے ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پھر انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں معصوم عن الخطا ہوتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر یہ ادھر سے رنگ آیا وہ قرآن پڑھنے والے جو سمجھ گئے تھے یہ وہ بازار ہے جہاں میں کا سودا نہیں بکتا ادھر یہاں عزت کے سودا بکے ایک بولی کتے پستے کتے دے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا عارف کھڑی شریف چھوٹی بات نہیں ہے اس لیے ذری بچ جاؤ اس سے بچ جاؤ اس سے بچ جاؤ اور خود نہیں بچا جاتا خود نہیں بچا جاتا دعا کرو یا اللہ کو بچانا کو بچا جاتا یہ بھئی اللہ کا شکر ہے ہم سارے ماننے والے بیٹھے ہیں اس لیے پھر ہم یہ باتیں سنا دیتے ہیں لیکن اب آپ موبائل کو بڑا ڈر لگ رہا ہے یہ بچے جب چڑھا دیتے ہیں نا تو پھر
کام خراب ہوتا ہے. اللہ خراب نہیں ہوتا حضرت. وہ پھر پتہ کیا ہوتا ہے, پھر کمنٹس میں پھر گالیاں شروع ہو جاتی ہیں دوسرے, پھر وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے یار, کیونکہ ہم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار, ہم تو ماننے والے ہیں. وہ آگے کہتا ہے نا جی, اگر کوئی کہ جی میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے لامکان ہو کے آپ پہ آ گیا ہوں تو ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا. تو پھر ابو جہل حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتا ہے پھر تمہارے صاحب نے دعویٰ کیا. آپ نے فرمایا اگر وہ کیے تو ہو سکتا ہے. ہم تو ماننے والے ہیں, ہم تو ماننے. یہ لکھا ہے کہ حضرت بابا جی شیر محمد شرف پوشی آپ کا ایک مرید تھا, تو ایک سکھ عورت پہ عاشق تھا. تو اللہ پاک نے رحمت فرمائی ہوئی تھی کہ ابھی تک زنا سے محفوظ تھی, اللہ نے بچایا. آستانہ علیہ دربار حکیمہ جیوے جیوے مرشد جیوے 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 مرشد جیوے 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 مرشد جیوے 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 مرشد جیوے آستانہ علیہ دربار حکیمہ زندہ باد. تشریف رکھو یار. ماشاءاللہ جناب علوم تشریف لائے, ہمارا مان بڑھایا, اللہ ان کو سلام. بھائی گل ہے آپ کو سبق سنانا لائے پھر سنان کا مزہ آتا ہے. رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے, آلے دور آئے چکائے گی تیری اولاد. یہ بات یاد رکھنا. کسی کی بیٹی کو پھول دینے سے پہلے سوچ لینا یہ پھول واپس بھی آنے. زنا ایک قرض. امام شافعی رحمت آپ نے فرمایا یہ وہ قرض ہے کہ لے دور آئے لیکن چکائے گی تیری اولاد. آج کسی کی بیٹی کسی کی بہن کو پھول بھیجنے سے پہلے بھائی سوچ لینا یہ پھول واپس بھی آنے, پھول واپس بھی آنے. تو وہ اللہ نے محفوظ رکھا زنا سے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. ٹھیک ہے, اللہ نے محفوظ, اللہ کہیں بھی نہیں جانا, اللہ نے محفوظ رکھا. وہ ایک دن باہر کھڑا تھا تو سکھ ملا سر پہ گٹھڑی اٹھا رہا, پوچھا وہ اس نے کہا بھی پیچھے ریاست جانا پہ گیا, جمعے کی رات میں واپسی ہونی. دل میں بڑے لڈو پھوٹے, لہر 3 راتیں مل گئی. ادھر سے بھی پیغام آیا لہری نہیں معاملہ کارنا خامد میرا کار نہیں تو آئی رات میں. تو میں مختصر چلو کروں گا وقت اتنا نہیں. جب گیا نا رات کو تو جا کے کیا دیکھا کہ سکھ ننگی تلوار لے کے نا کوٹے پہ پہرا دے رہے. وہ ڈر کے بھاگ گیا. اس نے کیا لگتا ہے واپس آ گیا. اگلے دن پھر پیغام آیا, تو آیا نہیں رات کو. اس نے کہا میں تو آیا تھا لیکن تیرا خامد بھی تو آ گیا تھا نا, سر کوٹے ننگی تلوار لے کے چھت پہ پہرا دے رہا تھا. اس نے کہا وہ تو نہیں آیا, وہ تو جمعے کو آئے گا. وہ تیرے اندر کا ڈر ہے جو مجسم ہو کے سامنے آ گیا. اس کو منع, ان کو منع کرو بچوں کو. وہ تیرے اندر کا ڈر ہے جو مجسم ہو کے نا سامنے آ گیا, آج تو ضرور آنا. وہ پھر رات کو جب گیا گاؤں سو گیا تو کیا دیکھا سی کہ دروازہ کھول کے نا اندر جا گیا. مجھے کہا نہیں اب تو لازم ہی آ گئے. پھر بھاگ گیا. اور دن پھر اس نے کہا وہ کئی سالوں کا انتظار ہے, موقع ملا ہے, آخری رات ہے, وہ کوئی نہیں آیا. اس نے جمعے کو ہی آنا ہے, وہ تیرے اندر کا ڈر ہے, آج تو ضرور آنا. تو جمعرات تھی نا, تو جمعرات میں پیران نے محفل ہوئی. اس نے کہا چلو محفل تے جاؤں گے, ٹھیک ہے, لنگر کھاواں گے, تو پھر پنڈ سو جائے گا تو سیدھے اتنے ہی جاؤں گے. ٹھیک ہے, وہ لنگر کھا لیا. ٹھیک ہے جی, پھر لائن میں لگا دست بوسی کے لیے. جب جا کے حضرت بابا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ کا ہاتھ پکڑا نا تو چوم کو چھڑوانے لگا تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا سنگیا اور کہ تو مڑنا ہی دو رات ہو گئی نے سکھ بنا کے تینوں مڑا لے. محمد شیر ربانی آستانہ عالیہ شرکپور شریف زندہ باد. فرمایا کہ تم وعدہ نہیں, 2 راتاں ہوئی نے سکھ بن کے پہرا دے دی. دعا کرو حضرت کو بچانا نہ مل جائے. یہ تو جس طرح بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے بڑا اوکھا بچنا. دعا کرو کو مل جائے.
میرا پیر مریداں دے سر اتے رہتا کوئی اینج دا لبے جڑا سر تے رہے پھر ہے شاید بچ جائیے نہیں تو انت حضرت کو صورت نظر نہیں آتی بہت گندگی بدی جان رہی بہت گندگی بدی کوئی ایسا یہ ہم تو عام لوگ ہیں نا ہمارا معاملہ تو یہ ہے نا یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ہمارا معاملہ تو آخرت پہ رکھ دیا گیا جب جائیں گے تو یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر لیکن جو اکابر ہیں جو اہل اللہ ہیں نا ان کو سوچ پہ بھی گرفت ہوتی ہے دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نا ایک مرید تھے خلفاء میں سے تھے حضرت اور طبیب بھی تھے تو کوئی بیٹی آئی تو بس نگاہ جو ہے نا وہ بات ہوئی بس گرفت ہو گئی چہرہ بگڑ گیا چہرہ بندر کا بن گیا وہ سب کو نکالا اور جناب وہ انگلی لگا کے نہ سجدے میں گر پڑے سارا دن روئے ساری رات روئے فجر کی نماز پڑھ کے نہ پھر چہرہ دیکھا تو چہرہ تھوڑا سا انسانیت کی جانب لوٹ آیا تھا لیکن تھا بھی بندر کی طرح پھر دوسرے دن روئے رات روئے لوگوں نے آ کے دروازے پہ دستک دیا آپ نے دروازہ نہیں کھولا ٹھیک ہے فجر کی نماز پڑھ کے پھر دیکھا تو چہرہ کافی انسانیت کی جانب لوٹ آیا لیکن ابھی بھی کچھ بندر کے نقوش موجود تھے تیسرا دن پھر روئے ساری رات بھی روئے لوگوں نے دروازے پہ دستک دی بغداد میں بھی باتیں شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں بابی ہوئی ہوا کہ ان کھول دے وہ پھر جناب صبح دیکھا وضو کر کے چہرہ تو چہرہ بالکل انسانوں کی طرح ہو چکا تھا اللہ کا شکر ادا کیا دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھولا تو ایک شخص آپ کے شہر کا خط لے کے آیا حضرت جنید بغدادی کا آپ نے کھولا تو خط میں لکھا تھا بھائی یہ کو دھیان کریں دھیان کریں 3 دن تے 3 راتاں ہو گئی نا تو بھی بن کے تیرا محل توڑ دے تو اگر کوئی مل جائے نہیں تو بڑا اوکھا کام جس نہ تو بچ جانا اس دور بیٹھ اللہ بس اللہ معافی فرمائے دعا کرو کو لب جائے کوئی 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 ہوئے اس طرح کوئی مانگتے نہیں حضرت شراب اقبال شراب کوہن پھر پلا سا کیا وہی جام گردش میں لاسا کیا ہم مانگتے کچھ نہیں ہے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے جگر سے وہی تیر پھر پار کر تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر میری ناؤ گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر مانگا کرو حضرت اپنے اللہ سے یا اللہ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ولی بنے ولی 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں عمر گزری سی دشت کی سیاحی میں لیکن حضرت ہمیشہ یہی دعا کی یا اللہ کوئی بندہ ملا یا اللہ کوئی بندہ ملا اللہ اس بابے کو بندے کی کوئی لوڑ نہیں تھی اس کو کوئی لوڑ نہیں تھی بندے لیکن یہ ہمارے لیے تھا کہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا یا اللہ کو بندہ ملا اور پھر دوسری بھی بات ہے وہ بھی ہے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس نا کوئی بندہ آیا حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ ان کے بیٹے کوئی بندہ آیا آگے عرض کی تھی حضور عمر بھی لب گئی کو بندہ نہیں لبا ہے یہ بھی ہماری اندر کی گندگی ہے تو کالی ہے نکلا نہ تینوں بندہ لبے گا تو کالی ہے نکلا تینوں بندہ لبے وہ آگے عرض کی تھی حضور عمر ہی لب گئی یہ بندہ لبنے ہے کوئی بندہ نہیں لبا ہے آپ نے فرمایا بھائی یہ گل دسی یہ منو گے انہوں نے کہا جناب آپ نے فرمایا انہوں بندہ لبنا چھڑ کے تے آپ ہی نہیں بندہ بن جاندے تماش بھی نہیں ہے میری کو بندہ نہیں تو پھر بندہ بن تو کیوں نہیں بنتا بس ہم بس کرنا نہیں چاہتے ہم کرنا نہیں چاہتے آپ نے فرمایا بھائی بندہ جو لبڑنے ہے تو کہنا عمر لم گئی بندہ اللہ تینوں اے بندے نہیں لبڑنے دے لیاز قادری صاحب تینوں بندہ نہیں لبڑنے رضا ثاقب صاحب تینوں بندے نہیں بندہ نہیں لبڑنے پیر اجمل صاحب تینوں بندہ نہیں لبڑنے ایویں اندر کا گند اپنا دیکھتا کوئی نہیں ہے اور چلے باتیں کرنے اور یاد رکھو درگی یہ جو یہ کتنا سونا گلدستہ سجا اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں لوگوں کی قدر کر لو قبلہ صاحب پیر صاحب تشریف لائے ہیں مفتی صاحب سے میری دوسری ملاقات ہے قبلہ سے
میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ان کی قدر کر لو، صحیح بات۔ انشاءاللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس کو بندہ بڑا صاحب کے مطالعہ تھا، کہنا حضور جڑے وہ کتاباں جو پڑھے میں انہوں نہیں لگتے ہیں، آپ رو پہ آپ نے فرمایا بابا انہاں دی قدر کر لے، ان قریب بھی نہیں لبنی ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں نہیں یہ لبنی ہے، انہاں دی قدر کرو اور انہاں نے محبت کرو۔ وہ حضرت حارث محاسب آپ فرماتے ہیں پتہ چلا کہ فلان جگہ کو بابا ہے، میں نے چلو ادھر دی زیارت کری، چل کے اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جائے تم ہی بخشیا ہے، تو ہمیشہ تلاش میں رہا کرو۔ بلکہ مولانا روم کا تو شعر ہے، چلو فارسی میں نہیں پڑھ لوں، آپ فرماتے جب تو کسی شہر میں جائے نا تو وہاں جا کے پہلے پوچھ یہاں سے کوئی مرد تے نہیں رہتا، اگر نہیں تو پھر پوچھ یہاں کسی مرد کا مزاج ہے، دونوں میں سے جو مل جائے پہلے وہاں حاضری دے جا کے۔ تو حضرت جی بس حال ہی جی بو غریب ہو گئی، اب تو حال ہی ہمارے نہیں، ہمیشہ تلاش میں رہو، ہمیشہ تلاش میں رہو۔ وہ جو ہے نا تو پھر دوسری ایک اور بھی بات ہے، جے کو لب جائے تو مرید بن جو، مرید بننا بھی کوئی سوکھا کام نہیں، حقیقت ہے مرید تو لبے نہیں لبتے ہیں، مجھے بڑے مرید ہوتے ہیں لیکن مرید کوئی کوئی ہوں ہے، کوئی مرید ہوتا ہے۔ مریدی آپ کس کو کہتے ہیں؟ اگر دیکھنا مرید کس کو کہتے ہیں تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پڑھ دو، پتہ چل جائے مرید کہتے ہیں کس کو ہیں، پتہ چلے مرید۔ اگر دیکھنا ہے مرید کس کو کہتے ہیں تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھ دو، اگر دیکھنا ہے مرید کس کو کہتے ہیں تو بابا فرید کو پڑھ دو، تمہیں پتہ چل جائے کہ مرید کہتے کس کو۔ یہ لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بابا صاحب کی آئے نا در خانقاہ میں، تو بابا صاحب کی خانقاہ میں طریقہ کار یہ تھا کہ سارے ملانگ سارے درویش زمین پہ سوتے تھے، لیکن کیونکہ آپ سید تھے تو بابا صاحب نے فرمایا کہ جو ہے نا نظام الدین زمین پہ نہیں سوئیں گے، ان کو چارپائی دو، یہ چارپائی پہ سوئیں گے۔ تو حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے لیے چارپائی بچھوائی۔ اب خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرا تو دل کٹ رہا تھا، میرا شیخ زمین پہ سوئے اور میں چارپائی پہ سوؤں، اللہ حکم شیخ تھا، فرماتے میرا دل کٹ رہا تھا کہ یہ کس طرح ہوگا کہ میرے شیخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ سونے اور نظام الدین چارپائی پہ سونے۔ اب فرماتے میں نے چارپائی پہ سونے سے انکار کر دیا، تو حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نظام الدین الامر فوق الادب، امر فوق ادب رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن نظام الدین کو نیند ہی نہیں آئے گی کہ میرے شاعر زمین پہ سوئیں اور نظام الدین چارپائی پہ سوئے۔ آپ نے فرمایا نظام الدین چارپائی پہ بھی سوئے گا، حکم شیخ بھی پورا ہوگا لیکن سوئے گا زمین پہ۔ تو حضرت نے کیا کیا، آپ نے چارپائی کو الٹا کر کے بچھا لیا، آپ نے چارپائی کو الٹا کر کے بچھا لیا تاکہ حکم شیخ بھی پورا ہو کہ چارپائی پہ سونا ہے، سوئے بھی زمین پہ۔ مریدی جب کو معاملہ بن جائے پھر مرید ہو جانا۔ مرید جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، جس کی اپنی، یہ میرے چلو حضرت نے نام دیا حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اچھا تو کیونکہ حضرت کی اللہ کیونکہ حضرت کی بیعت تھی حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ عیدگاہ شریف، عیدگاہ شریف، تو حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے پیر خانے گئے ہوئے تھے عیدگاہ شریف، تو حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست خطیب بھی تھے، عالم بھی بڑے زبردست تھے، تو کو پروگرام تھا تو وہاں باز تھا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو سب سنگیوں نے ساتھ جانا تھا، تو حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس وقت گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، 2 گھوڑے منگوائے، ایک اپنے لیے ایک اپنے مرید جی خادم علی کے لیے رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو ہوا کیا کہ یہ گھوڑا ذرا تگڑا آ گیا، دوسرا گھوڑا ذرا ماڑا آ گیا۔ اب یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ نے کیا کیا، ماڑا گھوڑا خود رکھ لیا، طاقتور گھوڑا حکیم خادم علی صاحب کو دے دیا اپنے مرید کو، اور میں چلو باقی سارے سنگی اللہ کو کر دے پیچھے پیدل آؤ۔ اب جناب حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ گھوڑے پہ بیٹھ گئے، گھوڑا چل پڑا، تھوڑا سا آگے جا کے دائیں دیکھا تو حکیم خادم علی صاحب کوئی نہیں، بائیں دیکھا تو کوئی نہیں، گھوڑا کھڑا کر دیا،
تو دیکھا تو حکیم خادم علی صاحب وہ گھوڑے کی لگام پکڑ کے نہ پیدل ہی آ رہے ہیں. جب قریب آئے تو پوچھا خادم علی تجھے گھوڑا اس لیے تو نہیں دیا کہ گھوڑا ہونے کے باوجود بھی تو پیدل ہی آئے, گھوڑے پہ کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ تو اس کی حضور گھوڑے پہ اس لیے نہیں بیٹھا کہ صحت کے لحاظ سے نا آپ کا گھوڑا ذرا کمزور ہے, تو میرا گھوڑا ذرا تگڑا ہے, میں اس ڈر سے نہیں بیٹھا, یہ اگر آپ کے گھوڑے سے آگے گزر گیا میرا تو رہنا کچھ نہیں تھا. ڈر گئے نا کیونکہ میرا گھوڑا کمزور ہے, حضرت کا گھوڑا کمزور ہے, میرا صحت مند ہے, کہ یہ نہ ہو یہ حضرت کے گھوڑے سے آگے گزر جائے اور یہ کچھ نہ کرے. اور پھر حضرت جو مرید ہوتا ہے نا پھر وہ پھر بڑا کچھ ہوتا ہے پھر. لیکن دکھ کی بات یہ ہے ہر مرید کہتا ہے انہوں ڈائریکٹ پیر پرتی کرو, حقیقت ہے ہر مرید کہتا ہے مجھے ڈائریکٹ پیر پرتی کرو, مرید تو میں نے ہونا ہی کوئی نہیں, ڈائریکٹ پیر پرتی کرو. اب میں جاواں دے پہلے دن انہوں خلافت مل جائے نہیں ہے, بس دعا کیا کرو اللہ کرے ہم مرید ہی ہو جائیں, اللہ میں مرید ہونے کی توفیق. تو یہ باتیں تو پھر ہے نکلتی جائیں گی, میں واپس آتا ہوں. حضرت حارث معاصمی فرماتے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کا ولی ہے. فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا, تو جب پہنچا نا وہاں جا کے تو کیا دیکھا کہ حضرت نے لکڑ کے پیالے میں نا وہ آٹا گولا ہوا ہے, اور آٹا بھی کنک کا نہیں حضرت, آٹا بھی جو کا گولا ہوا ہے, اور حضرت بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. کہتے میں بڑا حیران ہوا بھائی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ حضرت کو پانی میں آٹا ہی گول کے کھانا پڑ گیا. ایک دن میں نے ٹرائی کی تھی تو جڑا پہلی باری منہ پایا ہی وہی نہیں اندر گیا کوئی. ہماری زبانوں کو دوسرا چسکا لگا ہوا ہے, ہمیں تو خالی کبھی روٹی کھانی پڑتی ہے نا, پکی ہوئی روٹی, تو ہم وہاں بھی اپنی بیوی کو کہتے ہیں چل پھر نال چار ہی دے دے, چل پھر نال چار ہی بنا دے. تو یہ انہی کا کام تھا. تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا. جب لگ جاتی ہے نا تو پھر نہیں اوکھا ہوتا ہے, اوکھا تب بھی لگتا ہے جب تک لگی نہیں ہوتی ہے. وہ آپ فرماتی ہیں میں نے نظر ڈالی تو آٹا گوندنے کے لیے برتن بھی موجود تھے, حضرت کے گھر میں تندور بھی تھا, لکڑیاں بھی پڑی تھی. کہتے پھر ہو حیران ہوا کہ بھائی پانی میں آٹا گول کے کیوں کھا رہے ہیں؟ تو کہتے میں تو گیا ہی سیکھنے کے لیے تھا. تو میں نے اس کی حضور ایسی کون سی آفت آئی کہ پانی میں آٹا گول کے کھانا پڑ گیا. تھوڑی سی مشقت فرماتے اس کو گوند لیتے, پھر انتظار فرماتے اتنی دیر تندور میں آگ لگا لیتے, جب تیار ہوتا تو اس کے پیڑے کر لیتے, پھر اس کی روٹی بنا پیڑا کر کے پھر اس کو تندور میں لگاتے, پکا کے کھاتے. یہ پانی میں آٹا گول کے کیوں کھا رہے ہیں؟ ذرا سننا حضرت یہ ہمارے اکابرین ہیں. آپ نے فرمایا پانی میں آٹا گول کے اس لیے کھا رہا ہوں کہ اگر گوندتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا, اگر تندور میں آگ لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا, اگر پیڑا کرتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا, اگر تندور میں روٹی لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا, پھر اس روٹی کو کھاتے ہوئے چباتے ہوئے بھی ٹائم لگنا تھا. میں نے پانی میں آٹا گول کے اس لیے کھا لیا ہے جو اتنا سارا وقت بچے گا ہم اپنے یار کو اور یاد کر لیں. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو. وہ ایڈی تسی مصروف ہو گئے, ٹائم ہی نہیں کسی کا ہے. اور وہاں کیا تھا حضرت وہ روٹی بھی نہیں کھاتے تھے کہ جو وقت بچے گا ہم کچھ اور یار کو یاد کریں گے. تو یہاں رجی ویلے مصروف, قانونی اذان کی آواز آ رہی ہے, سارا سارا دن گزر جاتا ہے, ایک بار ہماری زبان سے درود پاک نہیں نکلتا, سارا سارا دن گزر جاتا ہے حضرت ہماری زبان سے ایک بار نام اللہ نہیں نکلتا. اور وہاں کیا تھا وہ کھانا نہیں کھاتے. یہ جو ہے نا حضرت جنید بغدادی رحمت, مجھے تو بڑی میری اپنی بیٹری لو تو میں خود کو سنا کے چارج کر لیتا ہوں یار کیسے لوگ تھے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ جب حضرت پہ نزا کی کیفیت طاری ہوئی آپ نے آنکھیں بند کر لی, چہرے کا رنگ متغیر ہوا. جو پاس بیٹھے تھے وہ سمجھ گئے کہ حضرت پہ نزا کی کیفیت طاری ہے, کیونکہ حدیث پاک ہے اگر تم کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہو تو اسے کلمہ تلقین کرو. بلکہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ اسے باواز بلند پڑھ کے بھی سناؤ, تو ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے وہ بھی پڑھنے. تو اب
وہ تو جنید حضرت شیخ جنید کی بارگاہ تھی رحمت اللہ تعالی، بس کو پاس کھڑا تھا، اس کو نہیں پتہ لگا، اس نے حضرت کو بآواز بلند کلمہ تلقین کر دیا۔ حضرت کو کہتا ہے حضور کا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنی استقامت ہوگی ہے۔ اس حالت میں بھی آپ نے آنکھیں کھول اور اس شخص کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اور سنگیا وہ یاد بھی انہوں کرائے جڑا کدی بھولے نہیں ہے، یاد بھی انہوں کرائے جڑا کدی بھولے نہیں ہے۔ کیسا یاد کیا ہوگا، کیسا۔ یہ کہتے ہیں بھائی اگر استاد دیکھنا ہو تو شاگرد دیکھ لو، ٹھیک ہے، حضرت شاگرد کی سنو۔ آپ ہی تو قادری ہیں نا، حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں نہ میں جوگی، نہ میں جنگم، نہ میں جلا کمایا ہوں، نہ میں پاج مسیتی وڑیا، نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، کیتا کی ہے جو دم غافل سو دم کافر، مرشد فرمایا ہوں۔ ایک دم بھی ہمارا غفلت میں نہیں گزرا، جو دم غافل سو دم کافر، مرشد فرمایا ہوں، جیلے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں، نہ رب عرش مولا ہوتے، نہ رب خانے کعبے، گنگا تیرت مول نہ ملیا، پینڈے بے حسابے ہوں، نہ رب علم کتابی لبا، نہ رب وچ محرابے ہوں، جددہ مرشد ملیا باہو چھوٹے سب بداوے ہوں، زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پڑھتا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھتے جیو نو ملے نہ ٹوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھتے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں، لبوں ہیں یار کو دعا کرو، یار کو یا اللہ کو ملا آسان ہوئی، منگدے ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنے جو میرے دادا پیرو مرشد حضور حکیم عبداللہ رحمت اللہ، میں نے آپ کو دیکھا ہے میرے آردہ کو دنیا دار آنا نا حکیم صاحب کو غصہ چڑھ جائے، آپ نے بڑا سخت اے آنے نا لوگ پاک لوگ قبلہ پیر صاحب جیسے مفتی صاحب جیسے، حضرت نے بڑا خوش ہونا۔ میں ایک دن عرض کی تھی جناب اے میرے آردہ دنیا دار آنے نے تو غصہ چڑھ جائے، کہ مولوی لوگ آنے نے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ فرمان لگے یار مولوی آن کے تو کوئی یار دی گل ہوئے گی نا، مولوی آن کے تو یار دی گل ہوئے گی، دنیا دار نے تو پھر اسی کام آ پانا، جناب کامنی جی چل رہے دعا کر دے، جناب ہے نہیں جی ہون رہا دعا، یہ آن کے تو کوئی یار دی گل ہوئے گی۔ اس لیے وہ جڑے ہے نہیں نا وہ بھی ساڈے تو تنگ ہی اسی جدو جانے انہوں نے پھر کھو کھچ کے دیا دری میں انہوں نے کی لگی حضرت نے، جنہوں نے لگا لی ہو لو دل ربا سے، جنہوں نے لگا لی ہو لو دل ربا سے، غرض کیا رہی انہیں ماں سوا سے، انہوں نے کی لگی حضرت نے وٹیاں موٹیاں دے نال، یہ تو اسی پھنسے ہیں نا وٹیاں موٹیاں۔ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حضرت ابو بکر شبلی یا شبلی رحمت اللہ تعالی، وہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، جب آپ کریں گے نا تواتر کے ساتھ اللہ 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 اللہ، پھر ایک وقت آئے گا پھر دل کرے گا یار نہ ہی جب پنڈے ہم دیکھیے بھی تو صحیح نہ ہے کہ قرآن شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن کیا ڈرایا گیا لن ترانی، اے موسیٰ تسی نہیں دیکھتے۔ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، ہاں نبی علیہ السلام کی امت میں بے شمار صوفیہ ہیں جنہوں نے یہ کہا، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے بھی کہا، آپ فرماتے ہیں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، یہی بات حضور بلے شاہ نے بھی کہی۔ آپ فرماتے ہیں گھونگھٹ چک لے سجنا بے ان شرما کانو رکھی ہیں، یہ فطرت ہمارے اندر موجود ہے کہ جب کوئی کرے گا نا اللہ 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 تو ایک دن پھر دل کاری پڑے گا، ان ڈٹھیاں جدی تام دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے بن صورت خلق پجاری، اگر موستی حمد کی لکھا میری حمد دے کس کاری، گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس سری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی،
ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. یہ اندر ہی ہے حضرت. وہ بس حضرت ابوبکر شبلی پہ بھی وقت آیا کہ جب اللہ اللہ کرتے کیفیت یہاں تک آئی کہ دل کے اندر یہ درد پیدا ہوا کہ اب وصل ہو، اب وصل ہو حضرت، اب یہ حجابات اٹھیں، وصل ہو حضرت. تو لکھا ہے کہ حضرت اپنے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کی حضور نگاہ فرماؤ کہ وصل ہوئے. حضرت خاموش رہے، پھر عرض کی، حضرت خاموش رہے، پھر عرض کی، حضرت خاموش رہے. مرید تھے نا حضرت، ساڑھے یار دا بندہ لاڑی پہنتا میں پیرن کو گالا کھڑنے پیر کو بول دے. مرید تھے نا حضرت، اور مرید کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. آپ اٹھے واپس آ گئے اور آ کر اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کیا پھر جو پیر و مرشد نے عطا کر رکھا تھا. تو وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا حضرت ابوبکر فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ ابوبکر تو بخیل ہے. اور فرماتے وسوسہ اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا. اور فرماتے میں نے تصویر رکھی نیچے اور میں نے کہا ابوبکر خیال ہے بھی نہیں آیا، گالتے کو آیا. کہتے پھر میں نے کہا چلو خیال آیا تو پھر ٹیسٹ کر لیتے ہیں. ہاں میں نے کہا بھی آج جو بھی غیب سے آئے گا نا آج اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا. دیکھتا ہوں بخیلوں کے میں سخی ہوں. اور فرماتے میں نے چھوٹ اٹھ کے وظیفہ پڑھنا شروع کیا تو آزمائش کی آئی کہ 1000 سونے کے سکے آ گئے. میں نے کہا اللہ ادھر میں نیت کی تھی تو کام بھی واوی آئی لیکن اب نیت کر چکا تھا. اب فرماتے میں نے وہ 1000 سونے کے سکے اٹھائے اور میں نکل کھڑا ہوا بھائی جو فقیر ملے اس کو صدقہ کروں تاکہ دیکھوں سخی ہوں کہ میں بخیل ہوں. اور فرماتے آگے جا کے دیکھا تو حضرت شیخ جنید پیر و مرشد رحمۃ اللہ بیٹھے نا خط بنوا رہے ہیں حجام سے. میں نے کہا لائے کسی نے جو دینے ہیں پیران دینے ہیں چل. اور فرماتے میں نے جا کے نا پیسے پیش کیے تو حضرت ذکر الہی کر رہے تھے، اتنے محتاط لوگ تھے. فرماتے ذکر نہیں چھوڑا، انہوں نے آنکھ سے نہ اشارہ کیا کہ پیسے نائی مجھے دے. تو میرے دل میں خیال آیا نائی کی ضرورت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور 1000 سونے کے سکے ہیں. تو حضرت کہہ رہے 1000 سونے کے سکے نائی نو دے دے. لگتا حضرت کو پتہ نہیں چلیا کہ کی حضرت کو پتہ نہیں چلیا. کہتے میں نے عرض کی حضور اس کی ضرورت تو ایک چاندی کا سکہ ہے تو شاید جناب کی نظر نہیں پڑی 1000 سونے کے سکے ہیں. تو فرماتے ہیں آپ نے اشارے سے نا حجام کو روکا اور مجھے کہتے ہیں ابوبکر ایسی کیا نہیں کہ تو بخیل ہے، تو یہ سونے چاندی کی پھنسی ہیں تو کہنا وصل ہوئے ہیں، تو یہ سونے چاندی کی پھنسی ہیں نا ابوبکر وصل ہے یہ بڑی دور ہے. یہ بابا جی نکلو ہے. اور اقبال نے اشارہ دیا نا میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے کھلو گئے نہیں حضرت سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے 2 دن یکساں ہیں وہ خرابی میں 2.5 دن نہیں 3.5 سالوں دے سال کو جائے. نکلو حضرت پرواز کرو حضرت ٹرو ٹرو حضرت یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. بہت کچھ ہے حضرت لیکن کیا ہوا حضرت کتابیں بس الماریوں کی زینت رہ گئی، اسی چھڑ بیٹھے ہیں تاکہ سانو پتہ چلے ساڑھے بڑے کی تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. محنت کرو حضرت اپنا وقت ضائع خوب اپنے اللہ خوب اپنے اللہ خوب اپنے اللہ یاد. وہ میرے حکیم صاحب کا جو پھر میں شعر پڑھا کرتا ہوں جب تک چلے خوب چلیں سائے اپنے دیاری. دعا کرو نا سرگی ہوئے مسلح ہوئے تیسی ہوئی کرو نا دعا سرگی ہوئے مسلح ہوئے کوئی بھی نہ ہوئے بسی ہوئی تو پھر بس پھر کی نہ ہوئے جاگیا کرو رات پوے تے بے دردہ نیند پیٹ درد مندان یار سجن دی بڑی سلطان جگہ بھی دعا کرو حضرت اٹھی ہوں اٹھی جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا
کھلائی دربار محمد عربی سردی دعا کریا کرو، دعا کرو گے پھر ضرور توفیق یہ محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں وہ اور ذکر الہی کرنے کے لیے میں نے کہا چلو ایک لونڈی خرید لیتا ہوں تاکہ وہ میرے کام شام کرے، وہاں اور ذکر الہی عالم محدث ہیں محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں لونڈی خرید کے لایا تو اس کو میں نے سارے گھر کے کمرے دکھائے، میں نے کہا جڑا رکھنا رکھ لے۔ آپ فرماتے ہیں ایک کمرہ تھا جہاں گھر کا نا کاٹ کباڑ پڑا تھا، ٹوٹا بجا سامان، کہنے یہ محمد حسین بغدادی میں کمرہ رکھنا۔ اور فرماتے میں نے کہا اتنی خوبصورت کمرے ہیں تو یہ کون سا کمرہ رکھ رہی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتی ہے محمد حسین آپ کو کسی نے کہا کہ کمرے سامان سے خوبصورت ہوتے ہیں؟ کمرے تو اللہ کے رسول کے ذکر سے خوبصورت ہوتے وہ کہتی ہے میں جہاں بھی رہوں گی نا میں ذکر الہی کروں گی اور کمرہ خوبصورت۔ ہاں حدیث پاک ہے جیسے ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں تارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ایسی حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا تو وہ گھر جہاں ذکر الہی ہوتا ہے فرشتوں کو چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس کا اشارہ اس حدیث پاک کی طرف تھا۔ اب فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے بس کام سے کام، ٹھیک ہے فرماتے ہیں بس اس سے زیادہ کوئی معاملہ نہیں۔ تو کہتے ہیں میں ایک دن نا رات کو مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی تو میں اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو رو رہی تھی، میں نے کہا کہیں اس کو کوئی درد تو نہیں ہو رہی جو رو رہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولنا مناسب نہیں سمجھا، جو کھڑکی تھی نا آپ فرماتے ہیں وہ کاکا بہ جا میرا پتر چل اوننا میں بس کل سو ٹھیک ہے اللہ آپ سب کو خوب عطا فرمائے۔ وہ آپ فرماتے ہیں میں نے کھڑکی کھولی تو میں نے سمجھا تھا شاید درد سے رو رہی ہے، لیکن وہ درد سے نہیں رو رہی تھی، وہ تو مسلح پہ کھڑی قرآن کریم پڑھتی رو رہی تھی۔ کی مزہ آئے گا سردی قرآن پاک پڑھنے کی سردی حضرت لطف ہوئے گا الرحمن پتر سر کی دور گئی تو کدی دن بھی نہیں کھول کے دیکھیا کافروں کی دنیا مرضی گالا کٹ کوئی چنگی کی تھی قرآن پاک سر کی دور رہ گئی پتر سی کدی دن کھول کے نہیں دیکھے قرآن پاک ہم نے کبھی دن کو نہیں کھول کے دیکھا۔ دیکھو نا میں نہیں کہتا کہ سارے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے جواب دو، دل میں جواب دو، دن کو جواب دینا وہ سن لیں گے۔ کتنی دیر ہوگی قرآن پاک کو، کتنی دیر ہوگی قرآن پاک کھولے نہیں کریے۔ اور کبھی کتنا سونا دور تھا جب سردی کے وقت ہر گھر سے قرآن پاک کی آواز آتی تھی، ساتھ سسکیاں حضرت، ساتھ سسکیاں حضرت اور ساتھ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، ساتھ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی وہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے وہ اس آیت پہ پہنچ گئے ہیں کہ جب حکم ہوگا مجرموں وکھرے ہو اور امام صاحب دارو دارو ساتھ والا یہودی اٹھ کھڑا ہوا، اس کی بیوی اٹھ کھڑی ہوئی، بیوی پوچھتی ہے یہ نعمان کیوں رو رہے ہیں؟ تو یہودی بتاتا ہے نعمان سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے اس جگہ پہنچ گئے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ نعمان اس لیے رو رہے ہیں، نعمان اس لیے رو رہے ہیں۔ حضرت اسی کبھی قرآن کھول کے دیکھیے کیا حضرت کیفیت ہوگی، کیا لطف ہوگا جب وہ قرآن کریم پڑھ رہی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
آج امت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا، آج امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا، قرآن رہ گیا صرف ختمہ میں، قرآن شریف رہ گیا صرف تراویح میں، قرآن شریف صرف رہ گیا محفلان دی ابتدا سے تلاوت، باقی امت نے چھوڑ دیا قرآن. آپ فرماتے ہیں وہ رو رہی، وہ آپ فرماتے ہیں اپنے کمرے میں رو رہی تھی. وہ تو جس وجہ سے رو رہی تھی تو رو رہی تھی، میں اس لیے رو رہا تھا. محمد حسین بغدادی وہ ایک نوکرانی ہو کے سر کی قرآن پڑھتے ہوئے رو رہی ہے، تو اتنا بڑا عالم ہو کے بھی سویا ہوا ہے، تو اتنا بڑا عالم ہو کے بھی سویا ہوا ہے. وہ ایک نوکرانی ہونے کے باوجود رو رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے بھی سو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ اندر روتی رہی، میں باہر روتا رہا. خیر جب صبح کا وقت آیا نا مناجات کا وقت، تو پھر اس نے اللہ کے حضور دعائیں شروع کی. یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے اللہ. یہ قرآن میں مضمون موجود ہے، یحبہم و یحبونہ. ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا، اس کا دروازہ کھول کے میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے تو اس پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، لیکن اس طرح نہ کہہ، یہ نہ کہہ کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے، بلکہ اس طرح کہہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے. وہ بے نیاز ذات ہے، اس طرح نہ کہہ. آپ فرماتے ہیں وہ بھی پکی تھی تو مجھے کہتی ہے محمد حسین بغدادی ٹھیک ہے آپ محدث ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، لیکن میں اپنی بات میں پکی نہیں. میں بھی یہی کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر میں بھی اس طرح نہیں مانوں گا، دے دلیل تجھے تجھ سے محبت ہے. تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی ہے محمد حسین اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اس سے مجھ سے محبت ہے، اور محبت ہے تو مجھے جگہ رکھا ہے. محبت ہے تو جگہ رکھا، تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دیا. اس سے بڑی اور دلیل کیا ہے؟ محبت ہے تو جگہ ہو گیا نا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. محبت ہے تو دعا مانگا کرو یا سسی ستی یار گوایا کہ تو ہی نہ سو جائے. اٹھو بھائی اٹھو، جاگ مسافر جاگ، نہ کرنی پیارے. ایس مسافر خانے اندر لٹے کوئی لوگ اتھے کئی لٹے گئے نہیں بھائی، دھیان رکھی کہ تو بھی نہ لٹے. اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے ہیں، اللہ آپ سب پہ کرم فرمائے. اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرما دے. ٹھیک ہے بس یار اتنا ہی ہوگا. وما علينا إلا الله. شریدہ کے بواد مانندے دیتا جو ویکھے ہوں دے سنے چو کشش نہیں ہوں دی. حضرت میاں محمد بخش عارف کبیر رحمت اللہ آپ فرماندے میں
کہ راتی کر کر زاری روندے نیند اکھاں دی دوندے فجریوں کنی آر ستاون سب جنی وے ہوندے فجریوں کنی آر ستاون سب جنی وے ہوندے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ والیاں دے آئی مرد نگاہ کرن جس ویلے مرد روے نہ کوئی بھائی ماجد نقشبندی صاحب تشریف جاؤ باہر کے رسالت کے اندر عدیہ صلاۃ و سلام اس تو بعد چمرہ پیر صاحب دعا فرمانیے جناب ماجد علی صاحب نقشبندی ماجد صاحب کتنے ہیں آجو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے ہمارے آقا مدینے سنے ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جب ہوا تینوں دنیا کا چاند آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند نکلا جو سزا مسعود بدکا
محشر میں بخشا گیا دیکھا جس سمت ابرے کرم چھا گیا رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس دیدارے عنایت پہ لاکھوں سلام اور سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کے راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شفع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جس کی ماں فاطمہ اور باپ علی جس کی ماں فاطمہ اور باپ علی جس کا بھائی حسن اور نانا نبی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت خدا کے لاڈلے پیارے رسول اور یہ سلام آج جنا ہو قبول پیش کرتے الصلاة والسلام على رسول الكريم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا ومعينا وحاميا في هدرنا
خالق کائنات تیرے کرم سے کریم نبی کے وسیلہ سے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا. مالک کریم ہے تو میں تو گناہگار ہوں، زبان بھی اس قابل نہیں. مالک پاک ہستیوں کا صدقہ دامن تھام کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ترحم، یا نبی اللہ ترحم، ترحم یا نبی اللہ ترحم، ترحم یا نبی اللہ ترحم. خالق کائنات تیرے دین کی اشاعت کے لیے بڑا خوبصورت پروگرام دیا گیا. ترتیب تو کریم ہے مالک، اپنے فضل سے اس پروگرام کے وسیلہ سے ہم تک جو دین کے پیغام پہنچایا گیا ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں دین پہ چلنے والا بنا دے. مالک ہمیں نبی رحمت کی محبت عطا کر دے، ہمارا جینا بھی نبی رحمت کی محبت پہ بنا دے اور ہمارا مرنا بھی نبی رحمت کی محبت پہ بنا دے. جو بیمار ہیں مالک تو کریم ہے، اپنے فضل سے ان کو شفا دے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جن کے رزق میں مالک تنگی ہے تو کریم بھی ہے، رزاق بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے. مالک سب کے رزق میں فراخی عطا کر دے. مالک ہماری خیر کر دے، ہماری مدد فرما. مالک ہمیں دین پہ چلنے والا بنا دے، ہمیں عبادت کرنے والا بنا دے، ہمیں رات کو جاگنے والا بنا دے، ہمیں نماز میں لذت، ہماری نماز میں لذت پیدا کر دے، ہمارے رکوع میں لذت پیدا کر دے، ہمارے سجدوں میں مالک لذت پیدا کر دے. مالک ہماری خیر فرما، ہمارے گھروں کی خیر فرما. مالک ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تعلیم اور قرآن کریم پڑھنے والی مائیں پیدا کرتے، باپ ہمارے قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں، اولاد ہماری قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں، ہم قرآن کو سیکھنے والے بن جائیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. مالک ہمیں حیا اور غیرت عطا کر، غیرت ملی عطا کر. مالک ہمیں حیا عطا کر، ہمیں ہماری نظروں کو حیا والی بنا دے. میری ماں کو حیا والی بنا دے، میری بہن کو حیا والی بنا دے، میری بیٹی کو حیا والی بنا دے. میرے نوجوان مالک میں حیا پیدا کر دے، ہم سب کی آنکھوں میں حیا پیدا کر دے، شرف پیدا کر دے، غیرت پیدا کر دے. مالک نبی رحمت کا صدقہ ہماری دنیا کو بہتر فرما، ہماری آخرت کو بہتر فرما. مالک ہمیں اب واپس بلا لے. ہم بہت بھٹک چکے، ہم بہت اپنی زندگی کو ضائع کر چکے. مالک ہم نے اپنا بہت ضائع کر دیا اپنے آپ کو. اب تو کریم ہے مالک، ہمیں سجدوں کی لذت دے. مالک ہمیں نماز میں لذت دے. مالک ہمیں رات کو جاگنے کی مالک تو ہمت عطا کر دے. ہم رات کو جاگ کے تجھے راضی کر دیں. مالک دن کو سجدے کر کے تجھے منا لیں. مالک ہماری خیر فرما، ہم پہ فضل و کرم فرما. مالک ہمارے شہر میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا حسن، بہت بڑا سرمایہ
میرے بھائی ہیں، میرے بڑے محترم ہیں، حضور قبلہ صاحبزادہ محمد خاور عزیز صاحب، مالک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ، مفتی صاحب قبلہ کو بھی مالک صحت والی زندگی عطا کر، جتنے بیمار ہیں مالک ان کو صحت والی زندگی عطا کر، قاری عاشق صاحب بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت دے، علماء اہل سنت کی خیر فرما، علماء اہل سنت کی خیر فرما، علماء اہل سنت کی خیر فرما، مالک عوام اہل سنت کی بھی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما، میرے مالک ہمیں اپنا کر دے، غیر سے سب کا تنمن چھڑا دے، نام دے وہ تیرے نبی کے، اس کے صدقہ میں اپنا بنا دے، الہی بدے شوق ذات رسول بدرد محمد مراقب کو حیاتی مماتی ہما وقت ما عطا کن وصال مرا مصطفیٰ، عطا کن وصال مرا مصطفیٰ، عطا کن وصال مرا مصطفیٰ، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔